اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی کی حفاظت کے لیے، نوجوانی کو بچانے کے لیے، جیسا کہ دنیا میں نے کہا ہماری جوانی کو لوٹنے کے لیے، ہماری عزتوں کو لوٹنے کے لیے پوری کوشش کر رہی ہے، اللہ کے نبی نے اس جوانی کی حفاظت کے لیے ایک نسخہ بتایا، طریقہ بتایا۔ قربان جائیے، پیارے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب، آپ کا اور میرا نام لے کے فرمایا، نوجوانوں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک کے لیے فرما دیا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو انسان شادی کی طاقت و قوت رکھتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کو پہلی فرصت میں نکاح کر لینا چاہیے، اس کو پہلی فرصت میں شادی کر لینا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا جو آتی ہے تمہاری آنکھوں کو برباد کر دے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تم جو ہے غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط ویڈیو کو دیکھنا، غلط فلموں کو دیکھنا، غلط لوگوں کی طرف، غلط ان کی طرف دیکھنا، غیر محرم کی طرف دیکھنا چھوڑ دو گے، انشاءاللہ کم کر دو گے، سب سے بڑا فائدہ یعنی تقوی اختیار کرنا۔ اس کا نکاح کا فائدہ کیا بتایا؟ تقوی۔ اور یہ جو ہے دنیا کے لوگ اور دنیا کی ٹی وی، فلمیں، سیریل، موبائل، انٹرنیٹ، سب تمہارا تقوی لوٹنا چاہتے ہیں، سب تمہاری ایمان کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شادی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے اس کا بتایا کہ شادی جب تم کر لو گے، جیسے طاقت آئی، قوت آئے گی، اس کی کوشش کرو گے، انشاءاللہ ان تمام برائیوں سے، موبائل کے فتنے سے، انٹرنیٹ کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تم آنکھوں کی بربادی سے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ آج نوجوان ہے، آنکھوں سے صحیح دکھ نہیں رہا، چکر آ رہا ہے، ڈپریشن میں جا رہا ہے، کیوں؟ ان برائیوں کی وجہ سے 24 گھنٹے موبائل میں گندی فلمیں، گندے گانے، ناچ گانا سن رہا ہے، اس کی وجہ سے۔ تو نوجوانوں کو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا، تم طاقت ہے، تمہارے اوپر صلاحیت ہے، تو تم اگر واقعی نوجوان ہو تو شادی کر کے دکھاؤ۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں زنا جو ہے ایک بار میں نہیں ہوتا، انسان جب غلط چیز دیکھتا ہے، غلط سوچتا ہے، غلط کو پھر اس کے پاس جاتا ہے، پھر زنا ہوتا ہے، ایک دم زنا نہیں ہوتا۔ تو دیکھنے سے شروعات ہوتی ہے، پہلے جو ہے دیکھتا ہے، پھر سلام کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر زنا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے وہیں پر مہر لگا دی کہ پہلے دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مومن مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ مومن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عورتوں سے کہا کہ وہ مومن عورتیں وہ ہوتی ہیں یغضضن ابصارہن، کہ اس کے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھتی ہیں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ آپ غور کیجئے، پہلے مردوں کو حکم ہے، آج دنیا کیا بول رہی ہے؟ عورتوں کو قید کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ پہلے مردوں کو حکم دیا۔ یہ اسلام یہ انصاف کرتا ہے کہ مردوں کی آنکھیں صحیح ہوں گی، دل صحیح ہوگا، دماغ صحیح ہوگا، انشاءاللہ یہ ریپ ہی نہیں ہوگا، یہ برائیاں نہیں ہوں گی، زنا عام نہیں ہوگا، مرد اگر صحیح ہو جائے۔ پہلے نوجوانوں سے خطاب کیا۔ تو یہ انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا اس کے بعد۔ تو اس اسلام جو ہے سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اسلام سارے انسانوں کے لیے دین ہے، سب کے لیے برابر انصاف کرنے والا ہے۔ تو شادی کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پہلا آنکھوں کی حفاظت، دوسرا شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ جو ہے اصل مقصد ہے شادی کا۔ اگر جو ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھے، اگر انسان طاقت نہیں رکھتا اس چیز کی نکاح کرنے کی، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، روزے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی جو ہے اس کی خواہشات کو کچل دے گا روزہ۔ تو انسان اگر شادی کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، کچھ ٹائم ہے، 1 سال ہے، 2 سال ہے، کسی وجہ سے نہیں کر پا رہا، تو یہ نہ کرے بس موبائل میں لگا رہے، یہ تو شیطان کی طرف سے۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا، روزہ رکھے، پیر جمعرات کا رکھے، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے، روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ بچ جائے گا۔ وہ سوچے گا روزہ ہے میرا، میں کیسے نافرمانی کر سکتا۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا، ہے نا، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جو کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پیر کا بھی روزہ ہوتا ہے، حدیث میں آیا کہ یہ ساری چیز، جسم کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے یہاں تک بتایا کوئی اگر تمہیں گالی دے، مارے، تم سے لڑائی کرنا چاہے تو کیا کر دو؟ انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے بتایا میں روزے سے ہوں، میں لڑائی نہیں کر سکتا، گالی نہیں دے سکتا۔ تو روزہ آپ کی جو ہے خواہشات کو کچل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہر طریقے سے نوجوانوں کی حفاظت کی، ان کی نگاہوں کی، ان کی شرمگاہ کی۔ تو اس کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، اس نسخے پر عمل کرنا چاہیے۔